العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال الله تبارك وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وقال الله عز وجل في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. قابل قدر معزز سامعین کرام، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ذی قعدہ کا مہینہ 11واں مہینہ چل رہا ہے، اور 3 دن کے اندر یا 2 دن کے اندر اسلام کا آخری مہینہ قمری حساب سے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے آخری مہینہ شروع ہونے والا ہے، جسے ہم ذی الحجہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس مہینے کے شروع کے 10 دن اہمیت اور فضیلت والے دن ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں تاکید فرمائی ہے۔ اس پورے 10 دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے، آپ علیہ السلام روزے رکھا کرتے تھے۔ ان 10 راتوں کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھا کر بیان فرمایا ہے، اور خاص طور پر 9 ذی الحجہ، جسے یوم عرفہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، اس دن کے روزہ اور اس دن کی اہمیت اور فضیلت اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر بعدها۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جو آدمی یوم عرفہ کا روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال اگلے گناہ اور 1 سال پیچھے کے گناہ کو معاف فرمائے۔ تو یہ عشر ذی الحجہ کی اہمیت ہے، اور ان 10 دنوں میں آخری دن جسے یوم النحر کہا جاتا ہے، اور جو ہمارے یہاں 10 ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، اس دن کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ترمذی شریف میں موجود ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: 10ویں ذی الحجہ کو یوم النحر کے دن خون بہانے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل پسندیدہ نہیں، یعنی قربانی کرنے سے بڑھ کر اس دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور کوئی دوسرا عمل پسندیدہ اور محبوب نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کا لفظ ارشاد فرمایا،
بدن کہتے ہیں عربی میں اونٹ کو. یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے، یعنی قربانی کرنا یہ اسلام کے شعائر میں سے، اور شعائر اللہ کی حفاظت یہ ایمان کا تقاضا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں سورہ کوثر میں فرمایا فصل لربک وانحر. اس جگہ اللہ نے فرمایا کہ اونٹ کی قربانی کرو، اور یہاں سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصل لربک وانحر. اے نبی آپ نہر کیجئے، اور نہر اونٹ کا ہوتا ہے، نہر اونٹ کو کیا جاتا ہے. گویا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل یہ ہے کہ بڑا جانور اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے. اللہ کے راستے میں بڑا جانور قربان کیا جائے اور خوشدلی کے ساتھ قربان کیا جائے، اخلاص و للہیت کے ساتھ قربان کیا جائے. اگر اونٹ نہ ہو تو گائے، بیل، بھینس وغیرہ قربان کیا جائے. خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم ہمیں فرمایا ہے. قربانی کی تاریخ کے سلسلے میں جہاں تک بات ہے تو قرآن کریم کی طرف سے ہمیں اشارتاً یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت حابیل اور قابیل، ان دونوں بھائی نے سب سے پہلے قربانی پیش کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے قربانی کا تقاضا کیا تھا. حضرت حابیل نے اللہ کے راستے میں ایک بہترین جانور اخلاص و للہیت کے ساتھ، خلوص اور تقویٰ کے ساتھ اللہ کے راہ میں قربان کی. اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ اپنی قربانی کو کسی پہاڑ پر رکھ دینا ہے، اور وہاں اللہ کی طرف سے آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اسے جلا کر ختم کر دیتی. حضرت حابیل نے ایک جانور اللہ کے راستے میں قربان کیا، اور حضرت قابیل نے تھوڑا سا غلہ اپنے اناج میں سے تھوڑا سا غلہ نکال کر کے اس نے اللہ کے راستے میں قربان کی دیا. حضرت حابیل کی قربانی قبول ہوئی کیونکہ اس نے اللہ کے رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی سمجھ کر اور اللہ کا حکم سمجھ کر انہوں نے قربانی کی. اور قابیل کو اپنے سر سے بوجھ اتارنا چاہ رہا تھا کہ بس کسی بھی طرح سے یہ حکم ٹل جائے. ہر سال گھوم گھوم کر کے یہ حکم آ جاتا ہے، کیونکہ یہ حکم ہے. یہ سمجھ کر اس نے قربانی پیش کی. خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حابیل کی قربانی پیش ہوئی تو یہ قربانی پتہ چلا کہ ہمیں دوسری امتوں میں بھی تھا اس کا حکم. اور اس زمانے میں یہ تھا کہ قربانی کے قبولیت کی علامت یہ تھی کہ آگ آسمان سے آتی تھی اور اس قربانی کو جلا کر ختم کر دیتی تھی. لیکن اس زمانے میں اس شریعت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ تم اپنے صدقے میں سے، تم اپنی قربانی میں سے خود کھا سکتے ہو، تم اپنی قربانی میں سے خود استعمال کر سکتے ہو. تو قربانی کی تاریخ پہلی امتوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، قربانی کیا ہے اللہ کے رسول؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، تو پھر ہمارے لیے اس قربانی میں کیا ہے؟ اس قربانی میں ہمیں کیا ملے گا؟ ہم قربانی کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ ہمارے لیے کیا ہے اللہ کے رسول؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے. صحابہ نے پھر پوچھا فَمَا الصُّوفُ یا رسول اللہ، اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہر اون کے بدلے بھی ایک نیکی ہے. قربانی کے جانور اس کے جسم پر جتنے بال ہیں آپ انہیں گننے کی کوشش کریں، نہیں گن پائیں گے. تو جتنے بال ہیں ان تمام بالوں کے عدد کے برابر اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں. روایت میں بات ہے
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قربانی کے دن، یوم النحر کے دن، خون بہانے سے بڑھ کر، جانور کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے سے بڑھ کر، قربانی کرنے سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک اور کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور وہ خون زمین پر گرتا نہیں ہے، زمین پر اس کے قطرے گرتے نہیں ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مغفرت فرما دے۔ اخلاص اور الہیت کے ساتھ اگر یہ عمل کیا جائے، آپ علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا من وجد ساعة فلم يزح فلا يقربن مصلانا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی قربانی کی طاقت رکھتا ہو، قربانی کرنا اس کے بس میں ہو، قربانی وہ کر سکتا ہو، صاحب نصاب ہو، صاحب استطاعت ہو، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، آپ علیہ السلام نے فرمایا فلا يقربن مصلانا، وہ ہماری نگاہ کے قریب نہ آئے۔ وہ حقدار نہیں ہے اس بات کا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں آ کر نماز پڑھے۔ ہمارے معاشرے پر نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم سے قربانی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْبُنَّ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ اونٹ اللہ کے شعائر میں سے ایک شعائر ہے، ایک شعار ہے، ایک نشانی ہے، اسلام کی ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا جانور اللہ اپنے راہ میں قربان کرنے کی ہدایت ہمیں دیتا ہے۔ فرماتا ہے اے نبی فصل لربک وانحر۔ آپ علیہ السلام نے اس کا عملی نمونہ پیش فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں آپ علیہ السلام جب سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں، آپ نے مسلسل 10 سالوں تک قربانی ادا فرمائی، اور ہر سال آپ 2 دمبے اللہ کے راہ میں قربان فرماتے تھے۔ ہر سال آپ 2 بکرے اللہ کے راہ میں قربان کرتے تھے۔ بڑا خوبصورت بکرا جس کے 2 لمبے لمبے سینگ ہوا کرتے تھے، جو بڑا ایک دم کھانے پینے کے اعتبار سے اور گوشت کے اعتبار سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ بڑا خوبصورت دمبا اللہ کے راہ میں آپ قربان کرتے تھے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ہی روایت ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ اللہ کے راہ میں قربان کیے ہیں۔ 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھوں سے نہر کیا ہے، اور باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راہ میں قربان کیے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نہر کیا ہے۔ محدثین نقطہ لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے نہر کیا ہے، گویا کہ آپ نے اپنی زندگی کے ہر سال کے اعتبار سے قربانی پیش کر دی، اور ہر سال کے اعتبار سے اللہ کے راہ میں ایک اونٹ نہر کر دیا اور اللہ کے نام پہ قربان کر دیا ہے، اور اپنی امت کو بتلایا کہ جو آدمی صاحب نصاب ہو، صاحب استطاعت ہو، وہ قربانی دے سکتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر سال قربانی ادا کرے۔ وہ ہر سال اللہ کے راہ میں بہترین گائے ہو، بہترین بھینس ہو، بہترین بیل ہو، اونٹ ہو، دمبا ہو، بکرا ہو، بکری ہو، جو بھی ہو، اللہ کے راہ میں وہ قربان کرے۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں تلقین فرمائی ہے قربانی کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے، سب کو بتلا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم فرمایا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے نسک کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میری قربانی، میری زکات اور میری تمام تر عبادتیں، میری زندگی، میری موت، میرا جینا، میرا مرنا، اے اللہ آپ کے لیے ہے۔ میری زندگی کا ہر ایک لمحہ اے اللہ آپ کے نام پر ہے۔ اے اللہ آپ کی دی ہوئی زندگی ہے، آپ کا دیا ہوا مال ہے، آپ نے اے اللہ ہمیں یہ مال عطا فرمایا ہے۔ اے اللہ اس مال کے ذریعے سے ہم بہترین دمبا، بہترین اونٹ، بہترین جانور اے اللہ آپ کے راہ میں قربان کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کو
گوشت کی ہڈیوں کی ضرورت نہیں ہے، خون کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے تقویٰ کو دیکھتے ہیں۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ وہ تو ساری دنیا کو کھلانے پلانے والا ہے، ساری دنیا کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے، ساری دنیا کو گوشت کھلانے والا خدا ہے جو اتنے سارے جانوروں کو پیدا کر دیا ہے تمہاری سہولت کے لیے اور تمہاری آسانی کے لیے، تمہارے لیے گوشتوں کو حلال کیا ہے۔ لہذا اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہڈیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اخلاص دیکھتے ہیں کہ تم یہ عمل جو کر رہے ہو، یہ عمل تم کس کے لیے کر رہے ہو، یہ تمہارے عمل کا مقصد کیا ہے، تمہارے دل میں اخلاص ہے یا نہیں، تم کسی اور کو دکھلانے کے لیے تو یہ عمل نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ دل کی کیفیت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے لیے قربانی کرنا کتنا ضروری ہے، اور قربانی کتنا اونچا عمل ہے، اور قربانی کتنا بہترین عمل ہے، جس عمل کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہجرت کے بعد 10 سال مسلسل لگاتار ادا کیا ہو۔ اس کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے سالوں کے اعتبار سے گن کر 63 اونٹ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے نہر کیا ہو۔ پتہ یہ چلا کہ قربانی اگر آپ کر سکتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے گائے کو، اونٹ کو، گائے کو، بیل کو، دمبا کو، بھینس کو، ان چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا افضل ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ خود سے ذبح کر سکتے ہیں تو آپ اپنی جانور کو خود سے قربان کریں، یہ افضل ہے۔ آپ علیہ السلام نے کر کے بتایا کہ قربانی ایک اونچا عمل ہے، ہر بال کے بدلے تمہارے لیے نیکی ہے۔ اسی لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، جب قربانی اتنا بہترین عمل ہے، اتنا اونچا عمل ہے، تو علماء نے اس میں احتیاط بھی فرمایا ہے علماء نے کہ اگر اونٹ ہو یا اونٹنی ہو تو اس کی عمر کم سے کم 5 سال ہونی چاہیے۔ 5 سال کا اونٹ ہو یا 5 سال کی اونٹنی ہو، اس کی قربانی جائز ہے، یا اس سے زیادہ کی ہو تو۔ اسی طرح سے فرمایا اگر گائے، بیل، بھینس وغیرہ ہو تو اس کی عمر کم سے کم 2 سال ہونی چاہیے، تب جا کر اس کی قربانی جائز ہوگی۔ ایک بات یہاں پر یاد رکھنے کی یہ ہے کہ دانتوں کا ٹوٹنا یہ علت ہے، یہ علامت ہے، علت نہیں ہے۔ ہم لوگ آج، یا اگر کوئی آدمی قربانی کے لیے جانور خریدنے جاتا ہے تو اس کے دانتوں کو دیکھتا ہے، یہ ایک علامت ہے، علت نہیں ہے قربانی کے لیے۔ علت ہے سال کا پورا ہونا۔ اگر کسی کے گھر میں جانور ہے، اپنے گھر میں پلا بڑھا ہوا جانور ہے، پورے 2 سال تک وہ جانور اس کی نگرانی میں رہا ہے، اس نے اپنے ہاتھوں سے اسے پوسا، پالا، اسے بڑا کیا ہے، پھر بھی اس کے دانت نہیں ٹوٹے ہیں تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں جانور خریدنے جاتے ہیں یا کسی سے ہم جانور لے رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم وہاں اس کی عمر کے بارے میں پتہ کریں، ساتھ اس کے دانت کو بھی دیکھ لیں، تحقیق کر لیں۔ اسی طرح سے فرمایا اگر بکری ہو، بکرا ہو، دمبا ہو، بھیڑ ہو تو اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کم سے کم 1 سال عمر ہونی چاہیے۔ لیکن آپ علیہ السلام کی حدیث میں دمبا کے سلسلے میں تھوڑی سی استثناء ملتی ہے، وہ یہ کہ دمبا کے بارے میں ہے اگر وہ اتنا فربا ہو، اتنا موٹا تازہ ہو کہ اگر اسے سال بھر کے بھیڑ بکروں کے بیچ میں چھوڑ دیا جائے، ہے وہ 6 مہینے کا، 7 مہینے کا دمبا، لیکن اگر اسے سال بھر کے دمبوں کے بیچ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ سال بھر کا لگے تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح سے علماء نے فرمایا کہ جانور بالکل خوبصورت ہو، صحیح سالم ہو، کہیں سے کوئی عیب اس کے اندر نہ ہو۔ اب ظاہر ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
پسندیدہ مال جسے تم پسند کرتے ہو وہ مال اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ پتہ یہ چلا کہ بہترین مال اللہ کے راستے میں دینا چاہیے، چاہے وہ اونٹ ہو، گائے ہو، کچھ بھی ہو، وہ بہترین ہو، کوئی عیب اس کے اندر نہ پایا جا رہا ہو، جیسے اس کی بینائی کم نہ ہو۔ علماء فرماتے ہیں اگر گائے ہے تو اس کی بینائی کا اندازہ لگائے، ایک طرف سے اس کے لیے چارہ آپ لے کر کے جائیں، اس کے دو آنکھ میں سے ایک حصے ایک طرف سے آپ اس کو چارہ دینے کے لیے جائیں اور دیکھیں کہ وہ گائے کتنی دوری پر متوجہ ہوتی ہے، وہ جانور کتنی دوری پر متوجہ ہوتا ہے، وہاں نشان لگا دے۔ پھر دوسری طرف سے آپ لے کر کے جائیں، دیکھیں کہ جانور کہاں متوجہ ہوتا ہے، اگر 1/3 سے کم بینائی کم ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر 1/3 سے زیادہ بینائی میں کمی ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کان اگر اس کے 1/3 سے کم کٹے ہو تو جائز ہے، اگر زیادہ کٹے ہو تو جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دم کے بارے میں بھی ہے۔ اسی طرح فرمایا اگر کوئی جانور ایسا ہے، کوئی گائے ایسی ہے، بیل ایسا ہے کہ اس کے منہ میں دانت نہیں ہے، بالکل دانت نہیں ہے اور وہ چارہ کو بالکل چبا نہیں سکتا، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر جانور کے بدن پر خارش ہو، کھجلی ہو، جس کی وجہ سے اس کے بیماری کا اثر اس کے گوشت تک پہنچ گیا ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں۔ اتنا لاغر، اتنا دبلا جانور ہو کہ اسے دھکا مار مار کر کے عیدگاہ لے جانا پڑے، نہر مذبح تک لے جانا پڑے، جہاں اس جانور کو قربان کیا جائے وہاں لے جانا پڑے، دھکا مار کر وہ خود سے نہیں چل سکتا، ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جانور اس کے 4 پاؤں میں سے 1 پاؤں بالکل بیکار ہے، قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کے 4 پاؤں میں سے 1 پاؤں اتنے خراب ہیں کہ وہ بوجھ کو چلتے وقت 4تھے پاؤں پر بھی زور دیتا ہے اور چل سکتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی، لیکن 4تھا پاؤں اتنا بیکار، اتنا ناکارہ ہے کہ وہ بالکل اس کے سہارے سے نہیں چلتا تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قربانی کا جانور بہترین ہونا چاہیے اور قربانی کا جانور خوبصورت بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین جانور اللہ کے راستے میں قربان کرو، کیونکہ یہ جانور اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے سینوں کے ساتھ، اپنے گوشت کے ساتھ، ان تمام اعضاء کے ساتھ اللہ کے حضور میں آئیں گے اور بندے کے لیے عمل کا اور بندے کے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارشی بنیں گے، اللہ تعالیٰ کے یہاں بندے کی مغفرت فرمائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ بہترین جانور ہمیں اللہ کے راستے میں قربان کرنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اب یہ قربانی کرے کون لوگ؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ قربانی ان کو کرنا ہے جو صاحب نصاب ہے۔ ایک فرق یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ زکوٰۃ میں صاحب نصاب کے ساتھ ساتھ سال کا گزرنا بھی ضروری ہے، حولان حول بھی ہونا چاہیے۔ جب سال گزر جائے گا مال رہتے ہوئے تب زکوٰۃ کی فرضیت ہوتی ہے، تب زکوٰۃ دینا ضروری ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ قربانی کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بس صاحب نصاب کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس عید الاضحیٰ کی رات میں کہیں سے مال آ گیا، اتنا مال کہ جس سے وہ صاحب نصاب ہو سکتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی، یا اگر 3 دن جو قربانی کے ایام ہے 10، 11، 12 کے عصر تک جو عید کے دن ہے، قربانی کا وقت ہے، اس ایام کے درمیان اگر کسی کے پاس اتنا مال آ گیا کہ جس سے وہ صاحب نصاب ہو سکتا ہے تو اس بندے پر قربانی واجب اور ضروری ہے۔ اور یہ بات کہ قربانی ہر صاحب نصاب پر فرداً واجب ہے،
جس طرح زکوٰۃ فرداً واجب ہے، گھر میں 5 بیٹے ہیں، پانچوں بیٹا اپنا اپنا نصاب کا مالک ہے، 5 اپنی اپنی نوکری کرتا ہے، اپنے اپنے بینک بیلنس ہے، ماں باپ کے اپنے اپنے بینک بیلنس ہے، گھر میں زیورات پڑے ہوئے ہیں، سب فرداً صاحب نصاب ہوں گے اور سب پر قربانی واجب ہوگی۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ گائے خریدے اور اس میں ایک فاٹ سب آدمی اپنے طرف سے ادا کرے، بہتر طریقہ یہ ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ آدمی صاحب نصاب ہے تو سب سے پہلے اپنی طرف سے قربانی ادا کرے۔ اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی دینا چاہتا ہے تو یہ اس کی طرف سے نفلی قربانی ہوگی اور اس کی طرف سے نفلی عبادت شمار ہو کر اس کے لیے باعث ثواب ہوگا۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اگر قربانی ادا کر رہا ہے، ایک چیز جو ہمیں یہ خبر موصول ہوئی ہے، ہمیں یہ پتہ چلا ہے اور یہ بات حد تک پہنچی ہے کہ قربانی کے جو بھانٹ لگائے جاتے ہیں، چھوٹا جانور ہے 3 حصہ لگاؤ اور 7 بڑے جانور میں 7 حصے ہیں، اگر آپ کا ایک ہاتھ ہے، ایک حصہ ہے، آپ نے اسے گھر لایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک حصہ اس کو 3 ٹکڑے میں بانٹو، 3 جگہ اس کو برابر بانٹو، ایک خود رکھو، ایک رشتہ داروں کو دو اور ایک غریبوں میں تقسیم کر دو۔ پتہ یہ چلا ہے کہ اچھا سینہ کا حصہ، کھسیلا کا حصہ اور پچھیے کا حصہ اپنے لیے اور جو بالکل سڑا گلا ہے وہ غریبوں کے لیے۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اولاً تو 7 حصوں کی جو تقسیم ہوتی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ سب کو برابر تقسیم ہونا چاہیے۔ اس میں سے جو ہمارے ذبح کرنے والے حضرات ہیں ان پر بالکل چوکنی نگاہ رہنی چاہیے کہ وہ بالکل گڑبڑ نہ کرے، اگر گڑبڑ کرا تو قربانی جائز نہیں ہوگی، سب کی قربانی خراب ہوگی۔ انشاءاللہ تفصیل آپ کو اگلے جمعہ ہم بیان کریں گے۔ کچھ قربانی کے سلسلے میں غلط فہمی ہے، اس کا ازالہ بہت ضروری ہے، انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے یہ بات آئے گی۔ 7 حصے بالکل برابر ہونے چاہیے، اس 3 حصے میں اگر سینے کا ایک ہی ٹوٹی ہے اس کو 3 ٹکڑے کرو اور 3 جگہ لگاؤ۔ ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھیں، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں، ایک حصہ غربا غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا یہ اللہ کی بڑی نعمت نہیں ہے ہمارے لیے کہ پہلی امتوں کو قربانی کا حکم تھا لیکن انہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، آگ آتی تھی اسے جلا کر خاک کر دی، ختم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانی فرمائی ہے کہ جو آپ صدقہ دے رہے ہیں، جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں اس میں سے خود کھا سکتے ہیں، یہی بہت بڑی مہربانی ہے۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ بہترین گائے قربان کرو تو خصیلہ بندہ ہم سے چھوڑ جاتا ہے، یعنی کہ ہم اس گائے سے، اس گوشت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اگر اللہ کا یہ حکم ہوتا کہ تمام جانور قربان کرو اور تمام غربا میں تقسیم کر دو تو ہمیں ماننا پڑتا، لیکن اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ بڑا انعام ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں اس سے خود فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بہترین گائے خوبصورت سا اللہ کے راستے میں قربان کریں، اللہ کے راستے میں دیں۔ اللہ تعالیٰ ابھی وقت ہے ہمارے پاس، تقریباً 12-13-14 دن باقی ہے، ہم اس کو بالکل سامنے رکھیں۔ اگر کسی نے گائے نہیں لیا ہے تو جا کر جلدی سے لے اور اس کو کھلا پلا کر کے بالکل ہرشت پشت کر دیں اور اسے پھر اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص باللہ کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔